السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ جماعت کے دو گروپ ہیں۔ اولاً یہ دو گروپ نہیں تھے، سارا کا سارا نظام جو ہے تبلیغی جماعت کا وہ مرکز نظام الدین دہلی سے چل رہا تھا، لیکن بعد میں کچھ اختلافات ہوئے جس کے بعد دو گروپ ہو گئے، ایک مرکز نظام الدین اور ایک شورا کا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شورا کے ساتھ چلنے والے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مرکز نظام الدین سے اب بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار دارالعلوم دیوبند کا کیا موقف ہے، دارالعلوم دیوبند اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، دارالعلوم دیوبند اس معاملے میں کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی آج اس ویڈیو کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ پوری ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ آج چل جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے فتاوی، اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کی خبریں اور بہت ساری خبریں حالات حاضرہ سے متعلق ہمارے اس چینل کے اوپر وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں اور آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ چلیے میں آج آپ کو اس فتوے کے بارے میں بتلاتا ہوں جو دارالعلوم دیوبند کا آیا ہے، آپ حضرات اس کو ملاحظہ کریں۔ ایک شخص دارالعلوم دیوبند سے سوال کرتا ہے جسے میں اسکرین کے اوپر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اپنے آپ سے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، حضرت میں کافی دن سے شورا اور مولانا سعد صاحب کی امارت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ مجھے بتلائیں کہ کس کے تابع رہ کر کے کام کروں۔ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب آتا ہے، دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں غیر جانبدار ہے۔ آپ جس طرح پہلے دین کا کام سمجھ کر اللہ کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت کرتے رہے، اب بھی اسی طرح کرتے رہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کا یہی فیصلہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے تھے دین کا، اللہ کا کام سمجھ کر کے، اسی اعتبار سے آپ کام کرتے رہیں۔ اب اس زمانے میں بھی جہاں جہاں لوگ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، کسی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، چاہے مولانا سعد صاحب سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے شورا والوں سے جڑے ہوئے ہیں، اگر دین کا کام سمجھ کر کے کر رہے ہیں، سنت کے طریقے سے کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ امت ایک بنے اور نیک بنے، اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلا دیں، اور پہلی بار اگر ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔